ما منعک ان تصب ابا تراب، اس روایت کی معنوی حیثیت ہم نے پچھلی ویڈیو میں بیان کی تھی۔ آج اس روایت کی فنی اور سندی حیثیت کو دیکھتے ہیں۔ تو اس حوالہ سے ایک بات پہلے سے ذہن میں رکھیں اور ایک اصول کو ذہن نشین فرما لیں کہ بخاری و مسلم دونوں صحیحین ہیں، صحیح کتب ہیں بلا شبہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ جو روایت یا جو حدیث بھی بخاری یا مسلم کے اندر آ گئی وہ صحیح ہے، بلکہ بخاری شریف کے حوالہ سے ضابطہ یہ ہے کہ بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایات مسندن ذکر کی ہیں وہ روایات تو بلا شبہ صحیح ہیں۔ البتہ بعض روایات ایسی ہیں جنہیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تعلیقاً ذکر کیا ہے یا ارسالاً ذکر کیا ہے، تو ایسی روایات کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح مسلم شریف کے حوالہ سے ضابطہ یہ ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو روایات اصلاً ذکر کی ہیں وہ روایات تو درست ہیں، جیسا کہ محدثین کے ضابطے کے مطابق بالخصوص امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح صحیح مسلم کے مقدمے میں مقدمہ ابن صلاح اور امام ابن صلاح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالہ سے نقل کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو روایات اصلاً ذکر کی ہیں وہ روایات تو درست ہیں اور صحیح ہیں، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بعض روایات مطابعت اور شواہد میں لاتے ہیں۔ مطابعت اور شواہد میں آنے والی روایات کا صحیح ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ اب یہ اصول مد نظر رکھتے ہوئے اس روایت کو ہم دیکھتے ہیں، اس کی سندی حیثیت کہ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس روایت کو مطابعت اور شواہد کے طور پر لائے ہیں، اور اس روایت کے اندر جو ایک مرکزی راوی ہیں وہ ہیں بکیر بن مسمار۔ حاتم بن اسماعیل نے بکیر بن مسمار سے نقل کی ہے یہ روایت، اور یہ جو الفاظ ہیں ان الفاظ میں بکیر بن مسمار ما منعک ان تصب ابا تراب ان الفاظ میں منفرد ہیں۔ یہی روایت جب ذکر کی ہے دیگر محدثین جو بکیر بن مسمار سے زیادہ اثبت اور اوثق ہیں، ان میں سعید بن مسیب ہیں، اسی طرح ان میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرنے والے حکم اور حکم سے شعبہ بن حجاز ہیں، انہوں نے بھی روایت ذکر کی ہے لیکن یہ الفاظ انہوں نے ذکر نہیں کیے۔ تو معلوم ہوا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ روایت چونکہ شواہد کے طور پر ذکر کی ہے، اور بکیر بن مسمار نے جو الفاظ ذکر کیے ان الفاظ میں یہ منفرد ہیں، ان الفاظ کو سعید بن مسیب نے بھی ذکر نہیں کیا، شعبہ بن حجاز نے بھی ذکر نہیں کیا، اور اسی طرح مسند احمد کے اندر یہی روایت بکیر بن مسمار اسی سند کے ساتھ جو ہے الفاظ موجود ہیں، اور سند مسند احمد کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 301 کے اندر روایت نمبر 10611 اس روایت کے اندر جو ہے یہی سند اور یہی روایت موجود ہے، لیکن اس کے اندر خود بکیر بن مسمار نے بھی یہ الفاظ ذکر نہیں کیے۔ تو معلوم ہوا کہ یہی الفاظ بکیر بن مسمار نے بعض جگہوں پر خود بھی ذکر کیے اور بعض جگہوں پر خود ذکر نہیں کیے، اور بکیر بن مسمار سے اثبت اور اوثق راویوں نے ان الفاظ کو ذکر نہیں کیا، اور جہاں پر کوئی ثقہ راوی اپنے سے اوثق اور اثبت راوی کی مخالفت کرے تو ایسی روایت شاذ ہوتی ہے، اور شاذ ضعیف کی ایک قسم ہے۔ اور دوسری بات، یہاں پر بکیر بن مسمار کا ثقہ ہونا اس پر بھی نظر ہے، اور اس کی ایک تفصیل ہے جو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اگر اس چیز کو مد نظر رکھا جائے تو پھر یہ شاذ سے بھی نکل کر یہ روایت منکر کے درجے پر پہنچ جائے گی کہ جب ایک ضعیف راوی ثقہ راوی کی مخالفت کرتا ہے تو وہ روایت
جو ہے منکر کے درجے پہ پہنچ جاتی ہے، جو کہ ضعیف کی قسم ہے۔ تو بحمد تعالی ہم نے سند کے اعتبار سے بھی ثابت کر دیا کہ ما منعک ان تسب ابا تراب، جس سے روافض اور نیم روافض اور بالخصوص فرقہ مرزائیہ جس سے جو ہے وہ استدلال کرتے ہیں اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر طعن کرتے ہیں، یہ روایت سند کے اعتبار سے بھی ضعیف اور کمزور ہے۔